جی میرا بھی ایک سوال ہے، 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرنے کی کوئی حدیث ہے تو وضاحت فرما دیں۔ 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرنے کی، کھانا پکانے کی بہت سی احادیث ہیں، لیکن تمام احادیث درجہ ضعف کو پہنچی ہوئی ہیں، تمام احادیث ضعیف ہیں۔ لیکن حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا ہے کہ بہت سی ضعیف احادیث مل کر، بہت سے طرق مل کر، اسناد ان کی مل کر، تو وہ اس حدیث کو درجہ حسن تک پہنچا دیتی ہیں۔ تو احادیث تو ہیں فضیلت کی، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ 10 محرم کو روزہ رکھنے کی فضیلت پر بھی احادیث ہیں، اور وہ احادیث صحیح ہیں، مضبوط ہیں، تو اگر روزہ رکھیں گے تو دسترخوان وسیع نہیں کر سکتے، روزہ رکھیں گے تو دسترخوان وسیع نہیں کر سکتے۔ ہاں ایسے ہو سکتا ہے، ان میں تطبیق ہے دونوں احادیث میں، بندہ خود روزہ رکھے اور اپنے گھر والے جو چھوٹے بچے ہیں اور معذور افراد ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کے لیے دسترخوان وسیع کر دے، لیکن بندہ خود بھی روزہ رکھے، گھر والوں کو بھی روزہ رکھوائے۔ دوسری تطبیق بعض علماء نے یہ نکالی ہے کہ 10 محرم کو افطاری کے بعد دسترخوان، افطاری کے موقع پر افطاری کے بعد آپ دسترخوان وسیع کر لیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہ اگر آپ افطاری کے وقت دسترخوان وسیع کرتے ہیں تو افطاری ہوتی ہے غروب آفتاب کے بعد، اور وہ 11 محرم شروع ہو چکی ہوتی ہے، تو اس وقت 10 محرم کے دن جو ہے دسترخوان وسیع کرنے کی حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے دونوں حدیث کٹھی ہو گئیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اس دن روزہ رکھیں۔